اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، بہت ہی اہم مسائل گزشتہ کل اعتکاف کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ اعتکاف کے لیے ضروری شرطیں کیا ہے، اعتکاف میں کون سی باتیں حرام ہیں، منع ہیں۔ آئیے آج بھی اعتکاف کے تعلق سے، کیونکہ آج یوں سمجھیے کہ 23واں روزہ ہے، اور ابھی مجھے بولنے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی کیونکہ رات میں لمبا سفر تھا جلگاؤں سے اورنگ آباد کا، وہاں پر تاخیرات میں بیان تھا مسلم نوجوان اور کامیابی کی راہیں، اس عنوان پر رباط العلماء مجلس العلماء کی جانب سے ہر سال یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، تو وہاں سے پھر رات بھر چل کے آیا، اور ابھی تو ایسا ہے کہ نہ نیند ہوئی ہے نہ کچھ ہوا ہے، تو بولنے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ابھی اس کے فوراً بعد میں نیشنل انٹرنیشنل پرائم نیوز خبریں بولنا ہے۔ بس دعائیں کیا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم کو خوب طاقت دے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ آئیے اعتکاف کے تعلق سے کچھ ضروری چیزیں آپ کے سامنے مسائل رکھ دوں۔ اگر مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اور مسجد میں پیشاب یا پاخانہ ہو وہیں پر، اسی جگہ پر، اسی مسجد میں، تو اسی میں اپنی رفع حاجت کرنا چاہیے، یعنی اپنی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں یا مسجد کے قریب پیشاب پاخانے کا انتظام نہ ہو اور اس کا گھر دور ہو، تو جو جگہ قریب سے قریب تر ہو اس میں جانا چاہیے۔ البتہ اگر قریب کی جگہ پاخانہ جانے میں بے پردگی ہوتی ہو، یعنی جہاں اگر قریب کی جگہ تو ہے پیشاب پاخانے کا انتظام، لیکن وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے اور بے حیائی کا خطرہ ہے، تو پھر اپنے گھر میں، چاہے وہ گھر دور ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر جا کر آدمی پیشاب یا پاخانہ وہاں جا کر کر سکتا ہے اعتکاف کرنے والا۔ دوسری چیز، غسل کے لیے مسجد سے باہر اسی وقت نکل سکتا ہے جب یہ غسل شرعی ہو، یعنی احتلام وغیرہ ہو گیا، نہانے کی اب یوں سمجھیے کہ ضرورت ہو گئی، تو مسجد سے باہر نکل کر غسل کر سکتا ہے۔ لیکن صرف یوں ہی بدن میں پانی ڈالنا ہے، تھوڑا سا بدن ٹھنڈا ہو جائے، ہے نا، اور بس یوں ہی نہانا ہے، تو اس کے لیے باہر نکلنا ناجائز ہے۔ اس مسئلے کو آپ سمجھ لیں کہ اگر غسل شرعی ہے، یعنی ضروری ہے، فرض ہے، احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گیا، تو باہر جانا کی اجازت ہے، اور نہیں یوں ہی نہانے کے لیے، ٹھنڈا ہونے کے لیے باہر جا کر غسل کر رہا ہے، دریا میں جا کر نہا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز، جمعہ کی نماز، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جس مسجد میں بیٹھے ہیں وہ چھوٹی مسجد ہے، اگر جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جانا ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر جس جگہ ٹھہرا ہے اسی جگہ سے سنت پڑھ کر جائے، اہم مسئلہ ہے، یعنی وہاں زیادہ آپ کا وقت نہ لگے، جہاں آپ جا رہے وہاں آپ کا وقت زیادہ نہ لگے، وہاں صرف آپ فرض پڑھنے کے لیے جا رہے، باقی واپس آ جائیں، سنت اسی جگہ پر پڑھے، چھوٹی مسجد میں جہاں پر آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور خطبہ نماز سے فوراً واپس آ جانا چاہیے، اور سنت اسی جگہ پر پڑھنی چاہیے۔ اگر سنت وہاں پڑھ لیا تو ایسے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ سنت بھی یہی ادا کریں گے۔ چوتھی چیز، اگر کوئی کھانا پانی لانے والا نہ ہو، گھر میں کوئی نہ ہو،
کوئی پڑوسی لا کر دینے والا نہ ہو تو پھر گھر یا مسجد سے باہر جا کر کھانا کھا سکتا ہے. ایسے ہی پانی بھی لا سکتا ہے اگر کوئی لا کر دینے والا نہ ہو. جی ہاں، ایسے ہی پانچویں چیز، اگر مسجد کے اندر وضو کے پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، جیسے گاؤں کھیڑوں میں ہوتا ہے، دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر وضو کے پانی کا بھی انتظام نہیں ہے اور کوئی اس کو پانی دینے والا بھی نہیں ہے، تو پھر وضو کے پانی کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں. چھٹی چیز، جس کام کے لیے بھی مسجد سے باہر جائے، جس کام کے لیے، اس کو فوراً پورا کرنے کے 1 منٹ بھی پھر وہاں باہر نہ ٹھہرے اور بلا ضرورت کسی سے بات چیت بھی نہ کرے، فوراً واپس آ جائے. کوئی بھی کام اگر آپ پورا کرنے کے لیے گئے ہیں تو پھر فالتو وہاں پر کوئی مل گیا اور السلام علیکم، السلام اور بھائی کیسے، کیا چل رہا کاروبار، تو یہ سب فالتو باتیں نہیں ہوگی. پیشاب پاخانے کے لیے باہر گیا تھا یا پانی لانے کے لیے باہر گیا تھا یا ضرورت کے لیے باہر گیا تھا تو فوراً واپس آ جائے گا. باہر دوسروں کی خیر خیریت پوچھ کر پورے حالات معلوم نہیں کرے گا، پاکستان میں کیا چل رہا ہے، عمران خان کا کیا چل رہا اور ابھی فی الحال کیا ہوا، لوڈ شیڈنگ کا کیا ہوا، گیا تھا کہ نہیں مورچہ، گیا تھا کہ نہیں مورچہ، تو یہ سب فالتو باتیں نہیں ہوگی. 7ویں چیز، وضو کرنے کے لیے ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے. دیکھیے بڑا باریک مسئلہ ہے کہ جسم پورا مسجد سے باہر نہ جائے اور وضو کا پانی مسجد میں بھی نہ گرے. یعنی احتیاط کرے کہ اعتکاف کر رہے ہیں آپ تو آپ کو مسجد میں رہنا ضروری ہے، تو وضو کرنے کے لیے بھی اگر مسجد میں ایسا وضو خانہ ہوتا ہے تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پورا باہر نہ ہو، لیکن اگر باہر ہی ہے تو پھر مجبوری ہے. چلیے آئیے 8ویں چیز، بھولے سے بھی اپنے معتکف یعنی جس جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے یعنی مسجد وغیرہ، اس کو بھولے سے بھی تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑنا مکروہ ہے. ابھی آپ لوگ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں تو گیلری میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے پیشاب پاخانوں کی جگہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، بالکل بھی جائز نہیں. مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جگہ میں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اتنا حصہ مسجد میں شامل ہے. جی ہاں، اس بات کو سمجھ لیں، جتنے حصے میں نماز پڑھی جاتی ہے اتنا حصہ مسجد میں شامل ہے. اور جہاں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی بلکہ وہ دوسرے کاموں کے لیے ہے، مثلا پیشاب پاخانہ وغیرہ کی جگہ ہے، وضو خانہ ہے، تو وہ مسجد میں شامل نہیں. اس لیے وہاں پر آپ ضرورت پوری کرنے کے بعد نہیں ٹھہر سکتے. ان میں بلا ضرورت جانا مسجد سے باہر جانا شمار ہوگا اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو یہ بہت اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، بلکہ 2-3 باتیں اور تھی اس لیے اس کو بھی میں سوچتا ہوں کہ ابھی رکھ دوں تاکہ اعتکاف کے مسائل ختم ہو جائے. اور دوسری چیز، جو افعال اعتکاف کی حالت میں حرام یا مکروہ تحریمی ہیں وہ یہ ہے، یعنی جو بالکل بڑا گناہ ہے. جی ہاں، وہ کیا ہے؟ مباشرت کرنا، بیوی سے ہم بستری، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، مسجد کے اندر ہو یا جس صورت میں بھی ہو، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. عورت کا بوسہ لینا، اس سے بغلگیر ہونا، ان افعال سے اعتکاف ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن ایسا کرنا ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے. اعتکاف میں دینی کام، دنیاوی کام کرنا مکروہ تحریمی. مثال کے طور پر اعتکاف پہ بیٹھا اور موبائل سدھارنے کا کام ہے تو وہاں بھی موبائل سدھارتے بیٹھا، وہاں آرڈر لے رہا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اگر گھر میں کوئی دوسرا آدمی گھر کی ضروریات پورا کرنے والا نہ ہو. دیکھیے شریعت بہت مشکل بھی نہیں ہے، لیکن کتنا باریک پوائنٹ بتایا گیا کہ اگر گھر میں کوئی دوسرا آدمی گھر کی ضروریات پورا کرنے والا نہ ہو اور ادھر کمائیں گا تو کھائیں گا تو پھر ضرورت بھر کام کرنے کی مسجد میں بھی اجازت ہے. اور آخری اہم بات، عبادت سمجھ کر اعتکاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھے رہنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی اعتکاف میں تو یہ سمجھ رہے کہ نہیں باتیں بھی کرنا منع ہے تو بالکل ایک دم ایسا بیٹھے بھائی بس دیکھ رہے تو یہ بھی مکروہ تحریمی. یعنی اس میں کچھ نہ کچھ دینی کام کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، دینی کتاب پڑھتا رہے، یا پھر سو جائیں، نفل پڑھے، ذکر اذکار کرے، جو بھی ہے، یا پھر مضمون لکھنا ہے، کتاب لکھنا ہے. بعض علماء جو اعتکاف کی حالت میں بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں تو یہ جائز ہے. لیکن ایسے ہی بس یہ سمجھنا کہ نہیں اعتکاف میں کچھ بولنا نہیں، ایسا خاموش بیٹھے نا
یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔